لو پڑھ لو. کیوں سکڑ گئے شیخ؟ یقین نہیں آ رہا ہے؟ تم نے تو ساحر کی حد کا پوچھوایا تھا ولید، لیکن خلیفہ نے میری معزولی کا حکم لکھا ہے. تو کیا خلیفہ میری معزولی کا حکم لکھتے ہیں؟ آخر تم نے میرے متعلق کیا جھوٹ اور بہتان خلیفہ کو لکھ ڈالا ہے ولید؟ تم مسلمان ہو، تہمت کیوں لگاتے ہو؟ میں نے خلیفہ کو بس اتنا لکھا کہ ساحر کی حد کے سلسلے میں تم نے فلاں حدیث کا حوالہ دیا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ پھر خلیفہ نے مجھے کیوں معزول کر دیا؟ حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا اشارہ کیوں نہیں کیا ہے؟ خلیفہ نے تمہیں معزول کر کے حدیث کو غلط ثابت کیا ہے. لیکن خلیفہ نے جندب ازدی کو امان دیا ہے. قاتل کو امان دینے کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث صحیح ہے. جندب کو علی کی شفاعت پر امان ملی ہے. معلوم ہے. اگر ساحر کی سزا ایک ضربت شمشیر نہ ہو تو جندب ازدی قاتل ہے. نہ علی حق کو چھپائیں گے اور نہ خلیفہ کسی کی شفاعت سے قانون الہی کو توڑ سکتے ہیں، چاہے شفاعت علی ہی کیوں نہ کرے. آخر مجھے خلیفہ نے کیوں معزول کیا ہے؟ تم مجھ سے مت الجھو، خلیفہ ہی سے پوچھ لینا. خلیفہ نے تمہیں مصلحتاً عہدہ دے دیا تھا جو واپس لے لیا تو کیا گناہ کیا؟ تم نے اور مروان نے مجھ پر الزام لگایا. مجھ میں اب تم سے بحث کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. تم اگر بڑے شیخ ہو تو ہوا کرو، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ بھی بتا دوں، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم قاضی کوفہ ہونے والے ہو. جزاکم اللہ خیرہ. خلیفہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم صرف آج کے بعد کوفے کے خزانچی رہو گے. کوفے کے بیت المال سے مجھے کوئی سروکار نہ ہوگا. جاؤ کسی اور کو اس کام کے لیے ڈھونڈ لاؤ. میں بیت المال کا ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو ایک دینار بھی تمہیں اپنے حق سے زیادہ خرچ نہیں کرنے دوں گا. تمہیں حکم خلیفہ پر اعتراض ہے؟ تمہاری غلط حرکتوں پر اعتراض ہے. خلیفہ کو جھوٹ لکھ کر تم نے بیت المال مجھ سے لے لیا ہے. دیکھ رہے ہو حب مقام کو ابو زبید؟ نفس امارہ دیکھ رہے ہو عہدے کا ہاتھ سے نکل جانے پر ہنگامہ؟ تمہارا عہدہ تمہیں مبارک. خلیفہ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. خلیفہ کے دستخط کی توہین یہ بتا رہی ہے کہ تم عزادار ہو. تم جیسوں کو صرف موعظہ کرنا آتا ہے، مقام عمل میں سب سے پیچھے ہو. خلیفہ کی دستخط صرف کھال اور دوات ہے، آسمانی وحی تو نہیں ہے. میری پریشانی بیت المال کی تباہی اور بربادی ہے. تم بیت المال کے 1,00,000 سے زیادہ کے مقروض ہو.
اگر یہ مبلغ تم نے ادا نہیں کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، قصر العمارہ کو تمہارے سر پہ تباہ کر دوں گا۔ وردان، بلے یا امیر، کیا ان کا پیچھا کرو، سائے کی طرح لگے رہو ان کے ساتھ، وہ یا ان کا قاصد کوفے سے نکلنے نہ پائے۔ کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے ملعون؟ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ خون سون سون کر وحشی بن گیا ہے۔ مجھے آپ سے کیا مطلب؟ بتا میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ فاسق کہیں کا، کیوں اشقیاء کے کہنے پر لوگوں کو قتل کرتا ہے؟ دینار مسلمان کو کیوں قتل کیا؟ خبیث! اپنی سفید داڑھی کا خیال نہیں؟ تیری کھال ادھیڑ دوں گا۔ سمجھتا ہے فاجر و فاسق ولید کے سہارے جو چاہے کرے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا شیخ؟ کیا ہو گیا شیخ؟ کہاں جا رہی ہو خطام؟ شیخ کی جان خطرے میں ہے۔ شیخ کی جان خطرے میں ہے؟ شیخ کو کیا ہو گیا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ لاؤ مجھے دو۔ بڑے غصے والے۔ چلو دور ہو جاؤ۔ تم شیخ کو مارنا چاہتے ہو وردان؟ وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، اگر ان کی حالت نہ بگڑتی تو اپنی چھڑی سے میرے سینے میں سوراخ کرتے تھے۔ تم ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اور تم میرا کر رہی تھی۔ چلو ایک لاکھ دینار کس کا مال ہے؟ خلیفہ بھی اگر بخشے تو خدا نہیں بخشے گا۔ سنو ابو زبید، کیا کیا لکھا ہے ہمارے خرچ میں؟ 10 اونٹ کی قربانی، جو منزل بمنزل قصبہ خفا سے لے کر دارالامارہ تک جزیرے کی حسین ترین دلہن کی نظر اتارنے کے لیے دی گئی۔ مصری اور کشمش 3 بوری، 5 عدد موٹی دہاری گائے، 5 انگلیوں کی نشانیوں کے طور پر موذین کے لیے کنگن اور ہار بھی سنگار کے لیے، 11 تولے سونا مٹھائی سے بھری سینی میں 2000 دینار کے ساتھ، استاد لولو کے لیے 4000 دینار، ریشمی اور سوتی کپڑے تحفے اور تحائف کے طور پر، خفا میں ایک نسلی گھوڑے کا بچہ، قیمتی پتھروں سے جڑی ہوئی زین، چاندی کی لگام سے سجا ہوا، اور 11000 دینار تحفے کے لیے۔
جب ولید گھوڑے سے ڈرتا ہے اور گھوڑ سواری سے بیزار ہے تو وہ 11,000 دینار دے کر گھوڑے کا بچہ کیوں خریدنے لگا؟ ابو زبیر تو شعر شاعری، پیمانہ اور چاند ستاروں کے بارے میں بتا سکتا ہے ولید۔ گھر کی مالکن تو دایا ہے ولید۔ 60 دینار دایا کے حکیم کا خرچ ان کے دندان کے لیے، 11 دینار لونگ اور الائچی کے لیے۔ ابھی بتاتا ہوں۔ او دایا، آؤ ادھر۔ لو توڑ لو، ہلکے ہو جاؤ گے۔ توڑ لو، لٹاؤ، بہاؤ۔ ولید کا 1,00,000 دینار کا خرچہ کیا تم ادا کرو گی؟ جھوٹ موٹ ہی اگر لکھنا ہے تو ایسا لکھو کہ گدھا بھی یقین کر لے۔ تمہارے دانت، لونگ، الائچی کا خرچ اپنی جگہ، لیکن خفا میں یہ گھوڑے کا بچہ کیا کر رہا ہے جو میرے 11,000 دینار چر کے میری عزت کا ستیاناش کر رہا ہے؟ میں بیکار نہیں ہوں جو تمہاری باتوں پر کان دھروں۔ چولہے پر تمہارا مرغ مسلم جل رہا ہے۔ جواب دو، میرا جواب دو۔ مسجد میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اٹھو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مسئلہ ہے، امیر کوفہ کو جب اپنے گھر کی خبر نہ ہو، وہ کوفے کے عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ واقعی نہیں معلوم؟ مجھے نہیں معلوم۔ خفا وہی گاؤں ہے جہاں کی حسین دلہن اپنے منحوس گھر بیاہ کر لائے ہو۔ چاندی سے سجا قیمتی گھوڑے کا بچہ تم نے اس کے باپ کو دیا۔ 5 دودھاری گائیں تم نے معززین اور بہادروں میں رشوت دی تاکہ وہ لوگ تمہارے کام آ سکیں۔ فاختے اور بٹیر کے پروں کے ساتھ لونگ الائچی تم نے اپنے لحاف میں بھرائیں تاکہ مہکا کریں۔ بس کرو، کافی ہے۔ دنیا کی ایسی موج بن کر رہ گئے ہیں جس کا کام کنارے سے لڑنا ہے۔ دیکھ رہی ہو بیگم، زمین و زمان پھونک مار رہے ہیں کہ سیاست کے دھوئیں کو چشم عشق سے موڑ دے۔ بتاؤ میں کیا کروں فرشتے؟ زندگی کرنے کے لیے 1000 باتیں بنانی پڑتی ہیں اور جھوٹ گڑنے پڑتے ہیں۔ سب یہی کرتے ہیں۔ پہن لو، مسجد میں لوگ منتظر ہیں۔ تمہیں دیکھنا واجبات سے بھی زیادہ واجب ہے۔ پلک نہ جھپکنے دینا تاکہ اپنی تقریر کا ذخیرہ تمہاری آنکھوں سے حاصل کر سکوں۔ یہ آنکھیں فدائے وفا بند اس وقت ہی ہوں گی، نہ میں رہوں گی نہ وفا۔ لو پہن لو۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ اکبر! کلام الہی ہے۔ مقام رسالت ہمیشہ فضیلت کا باعث نہیں ہوتا۔ رسول خدا سے رشتہ داری بھی اس حکم سے خارج نہیں ہے۔ یہی حکم ہے۔ مسئلۃ، شیوخ کی منزلت ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے ہے یا ان کی پرہیزگاری؟ خلیفہ عثمان ابن عفان کیا صحابی رسول نہیں تھے؟ خدا نخواستہ کیا سست ایمان تھے؟ شیوخ کو فقط اور فقط آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ دنیا کے منصب کی۔ اگر کبھی منصب بھی سنبھالتے ہیں تو خدمت خلق کے خاطر، نہ ہوا و ہوس کے لیے۔ مجھ سے پہلے رسول کے ایک صحابی تمہارے امیر تھے،
سعد ابن ابی وقاص، تم لوگوں نے ان کی شکایت کی تو خلیفہ نے انہیں ہٹا دیا. تم نے شکایت کی، وہ شکایت کے مستحق تھے یا نہ تھے مجھے نہیں معلوم، یہ تم جانو اور تمہارا خدا. خدا نے عذاب دوزخ مسلمانوں پر حرام نہیں کیا. سعد ابن ابی وقاص جب ہٹا دیے گئے تو کیا انہوں نے خلیفہ کی توہین کی یا ان کے حاکم کو نیچا دکھایا؟ کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ، میں پوچھتا ہوں تم لوگوں سے، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ انہیں عذاب خدا کا خوف تھا. میں نے خلیفہ کا حکم آپ کو سنا دیا. شاہدوں نے شہادت دی ہے کہ شیخ کوفہ نے اپنے عزل کو مجھ پر تھوپا ہے، میرے خلاف غلط بیانی کی ہے. ان کی اہانتوں کا بدلہ پھر کبھی. مسئلہ کچھ اور ہے. سنیے، مجھ میں اور شیخ میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ولید، تم خانہ خدا کا در مجھ پر بند کر رہے ہو. ولید، حلال خدا کو مجھ پر حرام اور حرام خدا کو خود پر حلال کر رہے ہو. تم جب تک ظاہراً دین پر عمل کرو گے مسلمان ہو، اور اگر چھپ کر گناہ کرتے ہو تو اپنے آپ پر تم خود ظلم کر رہے ہو. اب میں تمہارے اس کھلے عام گمراہیوں پر جس کا میں خود شاہد ہوں خاموش نہیں رہوں گا. تمہاری سنی ہوئی گمراہیوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، کیونکہ دیکھی چیز کا الگ حکم ہے اور سنی چیز کا الگ ہے. ایھا الناس، اس نے بیت المال سے 1,00,000 دینار کا قرضہ لیا ہے. میں جب بیت المال کا ذمہ دار اور تمہارا امانت دار تھا، یہ مبلغ میں اس سے وصول نہ کر سکا. اب تم جانو، چاہے وصول کر لو یا معاف کر دو. کیوں جل گئے شیخ؟ کون سا حلال ہے جو میں نے تم پر حرام کر دیا؟ بس یہ کہا تھا کہ جب تک اپنا خطبہ میں پورا نہ کر لوں تمہیں مسجد میں آنے سے روکے. پتا تھا کہ تم مجھے لوگوں سے خطاب کرنے نہیں دو گے، لیکن تم داخل ہو گئے، میرا خطبہ توڑا. اس کے باوجود کہ میں تمہارا امیر ہوں مجھ پر ستم کیا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور قیامت میں تم سے اس کا حساب لوں گا. رہی 1,00,000 دینار کی بات جو میں نے کوفے کے خزانے سے خردا لیا ہے، ہاں میں نے لیا ہے. اس کی ادائیگی کے لیے میں نے تم سے مہلت مانگی تھی، تم نے نہیں دی تو میں نے خلیفہ سے تائید کروا لی. مجھ سے کہتا ہے کہ میں اسے اتنی مہلت دے دوں کہ وہ مستطیع ہو جائے. تمہارے پاس ثروت کی کمی نہیں ہے. تمہیں 1,00,000 دینار مدت معلوم کے لیے دیا گیا تھا یا ہمیشہ کے لیے؟ اپنی شان و شوکت، حشم و قدم میں کمی کرو اور قرض ادا کرو. خدا کی قسم، اگر مجھے یقین ہوتا کہ ولید قرض ادا کرنا چاہتا ہے تو میں اسے ضرور مہلت دیتا. لیکن جب دیکھنا پانی اوپر کی طرف بہنے لگے تب ولید اپنا 1,00,000 دینار کا قرضہ واپس لوٹ آئے گا. تم بہتان باندھو اور میں کچھ نہ کہوں. تم بیت المال کے لیے پریشان ہو یا اپنی کھوئی ہوئی ریاست کے لیے؟ نیت اچھی نہیں ہے، تمہاری نیت اچھی نہیں ہے. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللہ اکبر. مومنین نے ہم دونوں کی باتیں سنی، لیکن مسئلہ یہاں کچھ اور ہے. کیا شک کی بنیاد پر دوسرے پر چوری کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ ولید، شیخ تمہاری طرح دنیا پرست نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس مال دنیا ہے.
उन्हें जंग बद्र और बैत रिजवान में शिरकत का शरफ भी हासिल है, जो खलीफा को भी मैसर नहीं हुआ। तुम लोग न शरीयत पर चलते हो और न गुज़िश्ता खुलफा की सुन्नत पर। उमर के सफर हज का खर्च सिर्फ 16 दिरहम था, जो बकौल उनके इसराफ था, मगर तुम लोग लाखों दीनार खजाने से निकालते हो। क्या खलीफा को इसकी खबर है? क्या कभी उन्होंने हिसाब लिया है? औरतें घर की बेगमात हैं, इन पर जायज नहीं कि मर्दों में जबान खोलें। वो के पीछे ना महरमों के सामने नहीं है। उसने हक कहा है। हक जिस जबान पर भी जारी हो वो हक है, चाहे मर्द हो या औरत। नहीं पता था कि कूफे की हर औरत शेख की बेटियां हैं। बकवास न कर फासिक कहीं की, खुताम मेरी बेटी है। आओ सुनो कूफे वालों, तुम लोग पर एहसानात हैं शेख के। उन्होंने तुम्हें कुरान सिखाया है, रसूल की हदीसें सुनाई हैं। इख्तिलाफात में उनके और वलीद के अपने दीन को दुनिया पर न बेचना। तुम लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते हो जिसने दीनार मुसलमान को मुहाकिमे के बगैर कत्ल किया। खलीफा ने जब जुंदब को अमान दे दी है तो इसका मतलब दीनार का खून नाहक बहा है। तुम्हारी सारी नमाजें बातिल हैं। शेख की इख्तिदा करो, शेख की इख्तिदा करो, शेख की इख्तिदा करो, शेख की इख्तिदा करो। अमीर का शिकार कर रही हो कोताम? तो क्या हमेशा अमीर ही शिकार करते रहेंगे? अपने होश में रहो। वो तो हूं। इधर आओ, आओ मेरी बैत करो, मैं तुम्हें जहालत से निकालता हूं। खुदा का शुक्र, बेवकूफ कहीं का। ये तो खाली है वलीद। वलीद, इबादत कबूल हो। जब वलीद की इक्तिदा करना हराम है तो शेख कूफा की इक्तिदा करनी चाहिए। अवाम को इख्तिदा से मतलब है, चाहे वलीद की हो या शेख कूफा की। रियाकार कहीं की। ओ, क्या बात है? गुस्सा किस बात का? ये कैसा शोर शराबा है? तुम जो एक औरत का सामना नहीं कर सकते, शेख कूफा का क्या मुकाबला करोगे? मैं तुम्हारी दाया हूं वलीद, वो नहीं जिसने तुम्हें मेंबर पर रुस्वा किया। चलो कोई हर्ज नहीं। उससे देखा था? नहीं, पर्दे के पीछे कैसे देखता। वाह क्या सूरत थी। अगर तुम उससे देख लेते तुम्हारा थोड़ा बहुत रहा सा ईमान भी चला जाता। و بترسید از مرد و مکان سیاه تیرهای نامرئی صیادان دلها. دخترک جادو چشم رقیب خداست، خدا به اشارتی و او به غمزه‌ای. سردار لشکر هزار هزار پولاد رگ را به بند خواهد کشید. ऐसा काम करूंगा उसका शौहर भी याद रखेगा। कौन शौहर वलीद? वही कर मुकद्दस जिसकी पेशानी पर ऊंट के घुटने की तरह घटता है।
وہ اس کا باپ ہے، ابا قطام۔ تو قطام کنواری لڑکی ہے؟ مجھے ولید کے لیے دلہن مل گئی ہے۔ جان کے دشمن کو گھر کی دلہن بناؤ؟ ہرگز نہیں۔ عورت کی شرارت بس عورت ہی سمجھ سکتی ہے ولید۔ قطام نے تم کو شکار بنانے کے لیے اپنا یہ جال پھینکا ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اس کی بے باکی اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قطام تمہارے لیے بہت اچھی ہے، اسے چھوڑو مت۔ خیال رہے کہ گھر کی بیگم کو پتہ نہ چلے۔ یہ قبیلے کی عورتیں بھی تنگ لباس کی طرح ہیں، نہیں پہنا تو ننگے، پہن لیا تو پریشانی۔ بیگم کو میں سمجھ لوں گی، تم قطام کو حاصل کرنے کی سوچو۔ دو چھٹا کی زبان ہلانا آسان ہے، یہ 2 من کا سر۔ 2 چھٹاک کی زبان، لیکن کیا کریں کہ خلقت کے افسانوں میں یہی لکھا ہے کہ زبانوں پر عورتوں کی حکومت ہے۔ عورت سر مغرب سو جاتی ہے، لیکن اس کی زبان کو صبح کے قریب نیند آتی ہے۔ ہم اگر تمہارے آگے سر نہ ہلائیں تو کیا کریں دائی؟ تم کیوں چل رہے ہو شاعر؟ شاعروں نے تو ہماری بولتی بھی بند کر دی۔ تم لوگ ایک سیاہ دل کی تعریف میں 7 دیوان لکھ ڈالتے ہو۔ بولو شراب دو شراب اور بات کو ختم کرو۔ چابی تو تمہارے پاس ہے دائی، آج ہمیں بھول گئی۔ شیخ کو معلوم ہو جائے تو تم پر کوڑوں کی سزا جاری کر دیں گے۔ شراب پینے کے لیے اور کوڑے کھانے کے لیے۔ وہ تمہیں بہت چاہتی ہے ولید۔ اس نے مجھے دودھ پلایا ہے ابو زبید۔ عورت بچے کو دودھ پلا کر اپنی جان دے دیتی ہے ابو زبید۔ وہ میرے ساتھ زندہ ہے۔ آج رات کا کیا کریں گے؟ کوفے والے تو سب شیخ کے ساتھ ہیں۔ آج وہ شیخ کے ساتھ ہیں، کل دیکھنا ان کی ضرورتیں کیا چکر چلاتی ہیں۔ تمہارے پاس تو کوفے کا خزانہ ہے ولید۔ کیا نام تھا اس کا؟ کس کا؟ وہی لڑکی جس نے ہم کو رسوا کیا تھا۔ ہاں، قطام۔ لگتا ہے بہت خوبصورت ہے، دایا کو بھی پسند آ گئی۔ قلم لے آؤ، جاؤ قلم لے آؤ ابو زبید، خلیفہ کو کوفے کی خبریں ملنی چاہیے۔ بولو۔ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والی کوفہ ولید ابن عقبہ کی طرف سے خلیفہ عثمان ابن عفان کی خدمت میں۔ اطلاع عرض ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے خلیفہ سے بیعت توڑ دی ہے اور کوفیوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ اگر انہیں فوراً مدینہ نہ بلایا گیا تو کوفے کا انجام برا ہے۔
حارث پریشان ہے. جو بھی پوچھتی ہوں جواب نہیں دیتا. نمک تیز تو نہیں؟ حارث غصے میں تلوار سے عقل کر رہا ہے. حکم جہاد تو نہیں آیا ہے. کیا کھٹا ہے؟ کھٹا بھی ہے اور نمکین بھی. تم دونوں حاملہ ہو؟ کاش تم مسجد نہ جاتی اور کھانا پکاتی ہوتام. جو مزاج تمہارے بھائیوں کا ہے، اگر انہیں اچھا کھانا نہ ملا تو آفت ہے. تم دونوں حارث اور حارث کو سنبھالو اور میں بابا کو. ٹھیک ہے؟ مسجد میں کیا خبر تھی؟ یہ کون ہے اتنی رات گئے؟ اتنے زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تم ٹھہر جاؤ، میں دیکھتا ہوں. یہ کون؟ ٹھہرو. آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ. کیا ہوا بتا؟ میں نے ولید کے خلاف شیخ کی حمایت کی تھی، شاید اس لیے اپنے آدمی بھیجے ہیں. ہے کھانا خراب ہو. تم نے کیوں؟ تمہارے سوا شیخ کوفہ کا کوئی ہمدرد نہ تھا؟ نہ ڈرو، ولید کو مجھ سے کام ہے. اندر چلی جا. فرمائیے. مہمان نہیں چاہیے؟ مہمان؟ مہمان حبیب خدا ہے. تنہا آئے ہو؟ تمہارا ارادہ مہمان کشی کا تو نہیں ہے؟ کیا ہے؟ مہمان اس طرح دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا اور اس کی نگاہیں جاسوسی نہیں کرتی. تم مہمان نہیں ہو وردان، ولید کے نوکر ہو اور اس کے دشمنوں کے دشمن. کیوں؟ کیا چاہیے وردان؟ بات لمبی ہے، میں تھکا ہوں ابا قطام. بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟
अबा कुताम, क्या तुम ये समझते हो कि तुम अपने बेटों के साथ वलीद जैसे कुदरतमंद इंसान का मुकाबला कर सकोगे? वलीद जो कुदरतमंद बना है वो तुम जैसों की वजह से। नहीं, कूफे वाले सब वलीद के साथ हैं। देखा नहीं कूफे वालों ने शेख की इक्तिदा की? कल रात देखना किसकी इक्तदा करते हैं। शेख कूफा ने अपनी शख्सियत के बावजूद तुम्हारी तरह वलीद से मुखालिफत नहीं की। उन्होंने वलीद से मुखालिफत नहीं की और तुम खलीफा से मुखालिफत कर रहे हो। यही कहने आए हो? बताने आया हूं कि तुम अकेले हो। ना शेख बैत शिकनों की हिमायत करेंगे और ना वलीद बैत शिकनों को कत्ल करने से डरेगा। कौम अज़द ने अपने हंगामों के बावजूद दीनार बैत शिकन की हिमायत नहीं की। बताओ कहना क्या चाहते? मैं तुम्हारी हिमायत कर सकता हूं। तुम जानते हो कि मैं वलीद का खास आदमी हूं, तुम्हारी मदद कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। कुताम एक कुंवारी लड़की है और तुम जानते हो कि मैंने भी अब तक शादी नहीं की है। बस कर बेदीन। मेहमान पर तलवार उठाना जवा मर्दी है। तुम मुसलमान हो। मेरा सवाल नाजायज तो नहीं था। तेरी शर्त नाजायज है बेदीन। नियाम में रखो। तुम अपनी शर्त बताओ, हमला क्यों करते हो? कुताम खुद मुख्तार है, अपना शौहर वो खुद इंतखाब करेगी। कुताम। जी अब्बा। वरदान तुमसे शादी करना चाहता है। अगर वो बंदे खुदा है तो मुझे कबूल है। अगर बंदे वलीद हो तो क्या? उसके साथ जिहाद करूंगी। सुन लिया वरदान, जवाब मिल गया। खुदा करे तुम अपने दीन के सहारे रिया से काम ना ले रहे हो। तुम्हारे भाइयों की तलवारें बेहतर हैं तुम्हारे तीरे नजर से। खुदाम। पहला तीर गलत निशाना, कुत्ता चाहा था पिल्ला मिला। तुम लोगों को खुदा और खुरमा दोनों चाहिए। कूफे के मुअज्जिजीन में से हो। कूफे वाले तुम्हें मानते हैं। तुम इब्न वहाब, तुम अबू मूसा अशरी, अशस किंदी। मुझे साफ साफ बता दें, मेरे साथ हो या शेख के। अगर शेख के साथ हो तो खलीफा के मुखालिफ हो, अगर मेरे साथ हो तो खलीफा के साथ हो। आगे तुम्हारी मर्जी।
تمہارے اور شیخ کے اختلافات میں میں بے طرف ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری اور بے طرفی؟ مسلمان کی بدترین خصلت بے طرفی ہے۔ ہر مناظرے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک حق اور ایک باطل۔ جو حق کے ساتھ نہیں وہ مسلمان نہیں۔ تم اور شیخ دونوں باطل ہو، نہ تم حق پر چل رہے ہو نہ شیخ۔ تم دونوں فاسق ہو، کوفے کو تباہ کر رہے ہو۔ تم کیا کہتے ہو ابو موسیٰ؟ کوفے کے پرہیزگاروں میں سے ہو؟ کیا تم بھی ابن وہاب کی تائید کرتے ہو؟ ساری رات میں نے تمہارے اور شیخ کے اختلاف پر غور کیا۔ تم دونوں کا اختلاف دنیاوی مقام اور مال کے لیے ہے۔ میں دنیاوی معاملات میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ تم کیا کہتے ہو اشعث؟ رکو گے یا تم بھی جاؤ گے؟ تم امیر کوفہ ہو ولید، کہتے ہو تو رکتا ہوں یا چلا جاتا ہوں۔ تمہاری مرضی ہے، رکو یا چلے جاؤ۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں ولید، تمہارے حکم سے آیا ہوں۔ اگر کہو گے تو چلا جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں کہ تم رک جاؤ۔ میرے رکنے کی بھی شرط ہوگی۔ ابو موسیٰ کی بات کو میں بھی قبول کرتا ہوں۔ شیخ کو ریاست چاہیے اور ولید تمہیں مال۔ میں بھی اسی کے ساتھ رہوں گا جس سے مجھے مال ملے، اور ولید یہ لوگ بھی وہی چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ لو آؤ بیعت کرو۔ رہا ہے ابو زبید، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے ولید۔ ایک مسجد میں 3 جماعتیں۔ نہ ہو تو خلیفہ ذمہ دار ہے۔ امیر کوفہ کی مخالفت میں کوفہ گروہوں میں بٹ جائے گا۔ اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ شیخ رسول خدا کے صحابی اور ان کے خادم تھے۔ ولید کیا تھا؟ قرآن کی روح سے فاسق ہے۔ ہم فاسق کی اقتدا کس طرح کریں گے؟ ادھر ابو موسیٰ اشعری حق کو چھپا رہے ہیں۔ امور مسلمین میں بے طرفی گناہ ہے۔ خلیفہ کوفے کی حالات سے واقف نہیں ہے۔ شیخ چاہتے ہیں خلیفہ کو کوفے کی حالات سے باخبر کریں۔ بے طرف نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے؟ اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ 3 جماعتوں کا بھید کیا ہے؟ جو دین و دنیا دونوں چاہتے ہیں وہ ولید کی اقتدا میں ہے۔ جو بے طرف اور تاریک دنیا ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کی اقتدا میں ہے۔ جنہیں نہ دنیا نہ آخرت چاہیے وہ شیخ کوفہ کی اقتدا میں ہے، جو ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ تم جو جہنمی اور بیت شکن ٹھہرے خود اپنی اقتدا کرو۔ بس کر بے دین۔
کی اقتدا کرو گی یا ولید کی؟ ولید کتنا سخت جان ہے بانو، میں سمجھی کہ وہ میرے کل کے وار سے مر چکا ہوگا۔ مرد عورت کے وار سے مرتا نہیں، اسیر ہو جاتا ہے۔ آؤ آؤ نا۔ دیکھو تو کیا حال بنایا ہے تم نے ولید کا۔ اتنی اکڑ نہ دکھاؤ بیٹی، میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا طوفان ہے۔ ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے۔ شیخ، یہ کیسی بدعت ہے؟ خدا کے گھر میں ایک محراب ہے جو ولید نے غصب کر رکھا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بے طرفیوں کی امامت کر رہے ہیں، تم بھی امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک مسجد میں کتنی جماعتیں ہوں گی؟ مستحب ہے کہ ایک ہی امام جماعت ہو۔ یہ گروہ بندی دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ کعبے میں ہر قوم ایک الگ بت کی پرستش کرتی تھی۔ جس بت پر زیادہ زیورات چڑھائے جاتے تھے وہ زیادہ باعث فخر تھا۔ کوفہ بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ نماز پڑھنا اس مسجد میں حرام ہے۔ میں سمجھ نہ سکا مالک، یہ باپ بیٹی کس قدر فتنہ پرور ہے۔ خدایا اس فتنہ پرور قوم کی ہدایت فرما۔ اس بت کی اقتدا کریں، جماعت کی نیت نہ کرو۔ ہمارا سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے، نہ ولید کے لیے۔ ولید قومی تعصب کو زندہ کر کے کوفے کے قبائل کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ اگر ابو موسیٰ اشعری کو ولید کی نیت کا پتہ ہے تو وہ ریاست طلب ہے، ورنہ احمق ہے۔ ولید کی اقتدا کر کے اس کے مکر و فریب کو ہم نے اسی کی طرف پلٹا دیا ہے۔ جنہیں شیخ پر اعتقاد ہے ولید کی اقتدا کریں۔ فتنے کا بیج تم نے بویا ہے ابن مسعود۔ ہاں، کوفے کے مسلمانوں میں یہ تفرقہ تم نے ڈالا ہے۔ کل تک تو تم ولید کی نالائقی کا اعلان کر رہے تھے، آج اسی کی اقتدا کر رہے ہو۔ ولید نے تمہیں بھی خرید لیا۔ ابو موسیٰ، سمجھتے ہو کہ ہمارا اختلاف
دنیا کے لیے ہے. اعلان تم نے کیا تھا کہ دنیاوی معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے. اپنے عقیدے پر قائم رہو. اگر ولید کے ساتھ میں مصالحت کر لوں تو کیا خطا کار ہوں؟ گناہگار ہو تم، گناہگار. تم نے ولید کی اقتدا کر کے اپنے پچھلے قول کو جھٹلا دیا. جب تمہیں یقین نہیں تو ایک مسلمان پر تہمت لگائی اور اسے بدنام کیا. میں نے انکار کہاں کیا؟ جس نے بھی میری زبانی ولید کے متعلق سنا ہے وہ حقیقت ہے. پھر ایسی صورت میں اس کی اقتدا جائز نہیں. اقتدا نہ کروں تو گناہ ہے. تم دیوانے ہو. تم بولے ہو ابو موسیٰ جلدی پھسل جاتے ہو. کہیں اپنے ایمان کو نہ بیچ دینا. دیکھا ابو زبید، جب تک شیخ رہے گا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دھیان رکھنا کہیں نماز کم زیادہ نہ پڑھا دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. نہیں وردان، جب تک شیخ کوفے میں ہوں گے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. دیکھا نہیں ان کے کہنے سے ازدیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اگر شیخ کے قاصد نے ہمارے اختلاف کی خبر علی تک پہنچا دی اور اگر علی نے مداخلت کر دی ہمیں بستر باندھنا پڑ جائے گا. کوفے کا دروازہ بند کر دو وردان، تاکہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے. اس ابا قدام کا کیا کریں؟ آئے دن فتنہ انگیز فتوے جاری کرتا ہے. جو اپنے عقیدے کو زیادہ ظاہر کرتا ہے اس سے مت ڈرو. ابا قدام خود اپنا دشمن ہے. اس سے چھیڑنا نہیں وردان. چوکس رہو کہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے. کیا ہو گیا تھا؟ شک میں اتنی ساری نمازیں پڑھا دی ولید. جس محراب میں تو روح کہیں اور. کہاں ہو ولید؟ یہ کالی آنکھوں والی بھی خدا کی رقیب ہے ابو زبید. دائی جان کی بھی کیا پسند ہے. آؤ شاعر، دیکھتے ہیں دائی جان کیا خبر لاتی ہے. دیکھ لینا، دائی جان جو خبر لائے گی وہ تمہارے اشعار کا بھی جادو توڑ دیں گے. میں سمجھ گیا. جواب بھی کیا شاعرانہ ہے. ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے. اس کی اقتدا کرنا جس کے تم پاگل ہو. کیا یہ شرک نہیں؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم. نہیں. تم قافیے میں کھو گئے شاعر. تم کھو گئے. تمہارے پرانے اشعار تمہیں مبارک ہو. مجھے دیوان مل گیا ہے، زندہ و سرشار، ہزاروں عاشقوں کے دل کا مرہم. مجنون عراقی کا دیوان نہیں، کوفے کی شہزادی کا دیوان. فرات جتنی لمبی غزلوں والا، دو کالی آنکھوں کے ساتھ. میری غزلوں کی فرات جاری ہے، کالی آنکھوں کے اشعار کے ساتھ. تم کہو تو میں اپنی غزلوں کو جلا دوں.
फिर कूद गए हो पानी में। फुरात का पानी है दाई जान, रूह को ताजा कर देता है। खाना क्या बनाया? सब्जी का दलिया। घर की बेगम ने बनाया? नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उसके हाथ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कुताम का उसे पता चल गया। हाँ, औरत देहाती हो और वो मर्द को ना पहचाने, फिर मेरे ख्याल से उसकी जगह तनूर में होनी चाहिए। कुत्ते की तरह सूंघती रहती है और हर चीज पर शक करती है। वो तुम्हें बहुत चाहती है। मुझे उसके खानों पर शक है। मार डालूंगा मैं तुझे चुड़ैल। काश कि तुम ऐसा कर सकते। हाथ रोक लो अपना, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने इसके सारे खानदान पर थूक दिया है। फकत खानदान ही पर नहीं, मेरी जवानी पर भी थूक दिया है दाई। मैं कहता हूं तू चली जा, चली जा। मैं चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? मुझे कहाँ जाना चाहिए? बड़ी देर से इजाजत दी है वलीद, अब मुझे यहीं रहना है। तुम मुझ पर थूकते भी हो। तेरी हवस पूरी नहीं हुई, अब मैं यहीं रहूंगी ताकि तेरे झूठे इश्क करने वालों में जहर मिला सकूं। सूंघ के देख, अभी तक उन ऊँटों की बू आ रही है जिस पर तूने मुझे झूठे वादे देकर अपने काफिले से उठाकर लाया था। अपने आप पर थूक ले यश। मैं एक सीधी सादी देहाती लड़की थी जो दिन में हजारों बार तेरी झूठी मोहब्बत के रंगीन वादों में रंगती गई। अब मैं कहाँ जाऊं? अब उस हजारों दुल्हन के महल में मेरी कोई हैसियत नहीं और ना ही मेरी झोपड़ी में रहने वाले मुझे पहचानेंगे। आखिर किस बात से परेशान हो? अपने नसीब से। देख रही हो मैं कितने साल की हूँ। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। दसियों दुल्हनों के मैंने खुद अपने हाथों से बाल संवारे, खुशबू लगाई और इसके लिए तैयार किया। लेकिन इसकी हर करवट में एक नई हवस उभरती है। खुत्ताम अब इसकी नई हवस है। ये अमीर लोग अपनी बीवियों के लिए सबसे झूठे मर्द हैं। उनके पास इश्क नहीं होता बल्कि रियासत से पुरदिल है। अब खुतामा को भी मेरी तरह बर्बाद न करना। वलीद ने इख्तिलाफ का बीज बो दिया है। कूफे की कौमें आज एक दूसरे के मुकाबिल में खड़ी हैं। अबा खुताम अशस्किंदी जैसे वलीद के सिक्कों पर बिक गए हैं। कौमें अज़द और असद लड़ने के लिए मोर्चे बना लिए। अबू मूसा अशअरी कभी इनको बुरा कहते हैं तो कभी उनको। मालिक अस्तर कभी वलीद के मुखालिफ हो जाते हैं तो कभी उसके साथ। कूफा अब टुकड़ों में बट गया है। अगर इस फितने का बानी फौरन नाबूद न हो तो बाप बेटे पर और भाई भाई पर तलवार उठाएगा। अबा खुदा
کوفہ تباہ ہونے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ شیخ کیوں حق کو چھپا رہے؟ فتنے کے بانیوں میں ایک تو یہ شیخ ہیں، وہ علی سے ملے ہوئے ہیں، دینی تبلیغ کے بہانے وہ علی کے مبلغ ہیں، علی کے ماننے والے بیعت نہیں توڑتے ابا ہوتا۔ بلا شک وہ عثمان کے بعد خود کو خلیفہ سمجھتے ہیں، ان کی خاموشی میں ہزاروں راز ہیں، عثمان کو ہٹانے میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ تم علی کو سازشکار سمجھتے ہو؟ خلیفہ کی بدعتوں پر علی کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ علی اور عثمان یہ دونوں عبد المناف کی آل سے ہیں، اور یہ دونوں قریش ہیں۔ اس کے علاوہ علی کی خاموشی کی ایک اور دلیل بھی ہے، وہ عمر کی شورا میں عثمان کے رقیب تھے۔ علی جیسے دور اندیش سے بعید ہے کہ خطرہ مول لیں اور خلیفہ کے خلاف آواز اٹھا کر انہیں خلافت سے ہٹا دیں۔ اس لیے کہ لوگ عثمان کے بعد علی کی خلافت پر شک کریں گے اور کہیں گے کہ خود علی نے خلافت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے رقیب کو ہٹا دیا۔ اللہ العالم، تم پچھتا رہے ہو کس بات سے؟ خلیفہ کی بیعت شکنی کے بعد میں نے اپنے دین پر عمل کیا ہے، پچھتانا کیسا؟ پھر پکا ارادہ کر لو ابا خطام، کام تمام کر دیتے ہیں۔ خلیفہ کو ہٹانے کے لیے ولید اور شیخ کوفہ کو ہٹانا ہوگا۔ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ شیخ کو مارو گے، میں اور میرے بیٹے ولید کا کام تمام کریں گے۔ تمہیں منظور ہے؟ رک جاؤ، ولید کو ہم ماریں گے۔ تم ولید کو مارو گے؟ ولید کا مارنا آسان نہیں ہے، یہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیخ کو تم مارو گے؟ تم شیخ کو کیوں نہیں مارتے؟ جس وجہ سے کہ تم انہیں مارنا نہیں چاہتے۔ تم ہماری وجہ جانتی ہو۔ ولید کے ماننے والے دنیا دار ہیں اور شیخ کے ماننے والے ایماندار ہیں۔ جو لوگ شیخ کے ساتھ ہیں وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور جو لوگ ولید کے ساتھ ہیں وہ سب خزانے کے لالچی ہیں۔ اگر شیخ مارے گئے تو ان کے ماننے والے قصاص لیے بغیر نہیں رہیں گے، لیکن اگر ولید مارا گیا، کوفے کا خزانہ تو ہے، تو شاید ہی کوفے میں ولید کا کوئی خوخہ ہوگا۔ ولید کا خونخواہ؟ ولید کے خون کا قصاص خلیفہ عثمان لیں گے۔ خلیفہ مدینے میں ہے، نہ کہ کوفے میں۔ جل الخالق۔ یہ لڑکی آدمی ہے یا پری ابا قطام؟ چلو قبول ہے، شیخ کو ہم لوگ ماریں گے۔ قصاص کا کیا کرو گے؟ شیخ ایسے مارے جائیں گے کہ کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا۔
तुम वलीद को किस तरह मारोगी? वलीद को उसका कोई करीबी कत्ल करेगा। वलीद, तुझे अपने तीरे इश्क से मारूंगी। अपनी नफरत के वार से निकल जा, कूफा हमारा है। हरस, क्या हुआ? कौन मरा, कौन जिंदा है? कूफे की शहजादी और बेखबर। आजकल तुम्हारी आंखें धुंधला देख रही हैं और तुम्हारे कान ऊंचा सुन रहे हैं और कुछ दिनों से बिल्कुल खोई खोई रहती हो। हमेशा यही सवाल हम तुमसे क्या करते थे। क्या बात है? बता दूं तो तुम्हारा खून खौल जाएगा और तुम कुछ कर बैठोगे। बताओ, क्यों खौफजदा हो? शेख कूफा की फातिहा पढ़ो। मर गए? काश मर गए होते, हमें भी कोई परेशानी ना होती। ये मुर्दा परस्त कूफे वाले मरे हुए शेख को ज्यादा मानते हैं। सामान समेटो कुताम, शायद हमें कूफा छोड़ना पड़ जाए। शेख को जिलावतन कर दिया गया। कुताम, फिर वो जश्न, शादी की रस्में और वलीमे के पकवान का क्या होगा? तूने ख्वाब देखा था कि तू दुल्हन बनेगी। तुम चुप रहो बहन। औरत का ख्वाब झूठा होता है। इतने बच्चों के साथ दरबदरी, एक हाथ में, एक गोद में, एक पीठ पर और एक पेट में। इससे बेहतर तो जिंदा बगौर होना था। हाय खाक हो सर पर। शोर न करो। तुम औरतों को तो पग पग करना और बच्चे जन्ना आता है। जी चाहता है तो और भी बेटे जनो। अगर शेख कूफा से चले गए तो वलीद बैत शिकनों के पीछे पड़ जाएगा। वलीद हमारा दुश्मन तो है ही, शेख को भगाकर हमको कुचल डालेगा। हमारी भी अजीब हालत है कि डरपोक लालची कूफे वाले आज या शेख कह रहे हैं, कल वलीद की एक आंख दिखाने पर हमें भी बेच डालेंगे। देर होने से पहले हमें भी कूफा छोड़ देना चाहिए। अगर कूफे में रहें तो वलीदियों से नहीं बच सकते। इब्ने वहाब जलील कमीना कहीं का, उसे पता था कि शेख की जिलावतनी का हुक्म आ चुका है, जभी तो वो हमें शेख को मारने पर उभार रहा था, जानते हुए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तो मजबूरन हमें वलीद को मारना पड़ेगा। हम फरेब खा गए, हम फरेब खा गए, फरेब खा गए। कहाँ वो कुताम? उसकी गर्दन उड़ाने के लिए। कुछ भी तो नहीं हुआ, क्यों परेशान हो? कुछ भी नहीं हुआ। शेख को शहर बदर करके वलीद अब सबको चीरता फाटा फिरेगा, अपने पंजों पर चलने लगेगा। फिर मैं किस पर भरोसा करूं? यही कूफे वाले जो सुबह और शब की नमाजों में दो दो की इख्तिदा करते हैं, यही दोगले लोग जो हमारी नीयत को अच्छी तरह जानते हैं, कल वलीद के साथ हो जाएंगे। वलीद अगर हमारी नीयत समझ गया तो हम पर तलवारें चला देगा, तलवारें। किस सबूत पर? किस सबूत पर? सबूत किस चीज का? हम कूफे में वलीद के खुले दुश्मन हैं
اور ولید وہ بھیڑیا جس کو تم نے منبر پر رسوا کیا، یاد نہیں ہے تمہیں؟ ہائے اللہ، آپ جنگ کا رخ دیکھ رہے ہیں، خون اور شمشیر، کیوں یقین نہیں کرتے کہ ولید جیسوں کو ایک اشارے میں مارا جا سکتا ہے؟ مارو، مار ڈالو اس کو، بک بک کیوں کرتی ہو؟ مار ڈالو ولید کو۔ ولید مر چکا ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو تم لوگ اس کے خلاف بکتے ہوئے کوفے میں نہیں پھر سکتے تھے۔ میرا نشانہ اس کے دل پہ بیٹھ گیا ہے۔ تم نے ولید کو خواب میں مارا ہے، خیال؟ اگر بتا دوں تو کیا سن سکو گے؟ کہہ دے کہ میں نے غلط سنا ہے خطان۔ میں نے غلط بات نہیں کی۔ بے حیا، بے شرم، میں نے تم کو غیرت اور حیا سکھائی تھی۔ تو کیا یہی سکھایا تھا کہ ہر دروازے کی آواز پر کوٹھی میں گھس جاؤں اور منہ میں انگلی دبا کر مردوں کی آواز میں کہوں علیکم السلام؟ یہی سکھایا تھا کہ اپنی ماں کی خبر پر زور زور سے نہ روؤں، بین نہ کروں؟ خدا نے مجھے آنکھیں دی ہیں لیکن وہی دیکھوں جو آپ چاہو، کان سے وہی سنوں جو آپ کہیں، خود نہ دیکھوں، خود نہ سنوں۔ مجھے معلوم تھا تم لوگ نہیں سن سکو گے، جب نہیں سن سکتے تو اپنے کان بند کر لو۔ میں نے ولید کو فاسق سمجھ کے اس کے ممبر کو خراب نہیں کیا، بلکہ اس طرح میں ولید کو اپنا بنانا چاہتی تھی۔ اعوذ باللہ من شر الشیاطین الرجیم والرجیم۔ اعوذ باللہ من شر التقصیر۔ او بدبخت کمینی! غیرت دار بھائی اپنی بہن پر تلوار اٹھاتے ہیں یا اپنے بھائی پر؟ ہاں ابا خطام، اٹھو، اپنے بیٹوں سے کہہ دو کہ برسوں پہلے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا تھا۔ یہ بھی بتا دو کہ آپ نے میری تربیت کی ہے، خون اور تلوار کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا۔ انہیں یہ بھی بتا دو میں شادی سے کیوں بھاگتی ہوں اور میری زنانہ روح کو آپ نے مار ڈالا ہے۔ میری اور ولید کی بات لیلا اور مجنو کی کہانی نہیں، بلکہ مجنون اور مجنو کا قصہ ہے۔ جنگجو عورت نہیں دیکھی؟ اگر زرا مجھ پر حرام ہے تو میری کالی آنکھیں زرا کا کام کرتی ہیں۔ میری زبان تلوار کی طرح تیز، ابرو میری کمان، زلفیں میری زنجیر ہیں۔ تمہیں خون ولید چاہیے اور مجھے قدرت ولید۔ جب تک تجھ جیسی شیطان رہے گی یہاں سے برکت و رحمت جاتی رہے گی۔ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا بے حیا۔ آؤ مار ڈالو مجھے۔ بس کرو۔ تلوار رکھ دو۔ یہ تم کیا کر بیٹھی؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ابا خطام، آپ نے پدری کی ہے، مادری نہیں۔ میں مرد ہوں، پدری ہی کر سکتا تھا۔ تو ابھی بھی پدری کرو، یا کہو ولید دشمن خدا سے شادی کرنا حرام ہے۔ آپ کو تو یہی کہنا آتا ہے نا؟ یا امیر، ان قریب کوفے والے ہمارے خلاف بغاوت کر جائیں گے۔ شیخ کو کوفے میں رہنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ فقط صبر؟ نہیں، وہ کوفیوں میں اتحاد اور تفرقہ ختم کرنے کو بھی کہہ رہے ہیں۔
सुना तुमने कूफियों में इत्तेहाद? फिर हम क्या करें? हुक्म खलीफा नाफिज न करें? खलीफा का हुक्म बजा लाने में मुश्किल कूफे वाले हैं और मुश्किल कुशा भी कूफे वाले। अगर कुछ लोग शेख के जाने पर राजी हो जाएं तो राह हमवार हो सकती है। कूफे वालों को आपस में लड़वा कर अगर खलीफा का हुक्म नाफिज करना है और अहले कूफा मुश्किल खड़ी करते हैं तो जब कुछ चारा भी नहीं है, कूफे की अमनियत खत्म हो जाएगी। तो हुक्म खलीफा नाफिज न करो। अबू जुबैद का मकसद मैं समझ गया आशस। कूफियों की आपस में जंग एक जबानी जंग होगी, न तलवारों की जंग। झगड़े के दरमियान हमारे लोग आ जाएंगे और खूरेजी होने नहीं देंगे। शेख बिरादर कुशी का इरादा रखते हैं। जब शेख अपने मुआफिक और मुखालिफ देखेंगे तो कूफा छोड़कर वो खुद ही चले जाएंगे। मेरा नजरिया वही है जो सबका। क्या सुम बुकम खड़े हो? तुम भी तो कुछ कहो। इन लोगों की जबान तो तुम हो अशस। जब तक कूफे में सुकून न हो, हमदान की हुकूमत का वादा एक ख्वाब समझो अशस। कूफे के हालात पर नजर रखो वरदान। शेख की बेहुरमती न होने पाए। उन्हें दरूद और सलाम के साथ रुखसत करना। इताअत। अब तुम लोगों को भी अपना काम करना होगा। मैं अपने मुआफिक और मुखालिफ को आमने सामने देखना चाहता हूं। बस आज रात की मोहलत है। अब तुम लोग जा सकते हो।